برفباری کے دوران پاک افغان سرحدوں پر واقع وادیوں سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور کوارڈینیٹر اختیار ولی کی نیوز کانفرنس۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا تھا۔ جرگے نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ مقامی سطح پر چند افراد کے اقدامات کو بلا وجہ قومی بحران بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جرگے کے نمائندوں نے مائیگریشن پر اتفاق کے رائے سے مختلف فریقین سے رابطے کیے۔ ٹی ٹی پی سے بات چیت کا مقصد صرف انسانی نقل مکانی کے معاملات کو منظم بنانا تھا۔ صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بغیر مائیگریشن پیکج پر اتفاق ہوا۔ 4 ارب روپے کے مائیگریشن پیکج کی تفصیلات سرکاری دستاویزات میں درج ہیں۔ جاری نوٹیفیکیشن میں فوج یا دفاعی اداروں کا کوئی براہ راست کردار نہیں ہے۔ اس علاقے میں فوجی آپریشن کئی سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس سانحہ گل پلازہ پر اپوزیشن کا احتجاج۔ ایم کیو ایم ارکان کی صوبائی حکومت پر کڑی تنقید۔ ایم کیو ایم کے ارکان کی نعرے بازی، شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، سانحہ گل پلازہ پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ اپوزیشن بلا وجہ مسائل پیدا کر رہی ہے، معاملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل ہنا میمن نے کہا کہ تاجروں کی نمائندہ تنظیم نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت پر اعتماد ہے، حکومت کسی بھی ڈکٹیشن پر کام نہیں کرے گی، تاجروں کو انصاف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت سندھ نے لاہور سے فرانسک ٹیم بلائی ہے، تحقیقاتی رپورٹ سے مطمئن نہ ہوتے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا تھا۔ ایم کیو ایم کی کراچی میں خون کی ہولیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ نظریے کے بغیر کسی بھی ملک کا تشخص ناممکن ہے، ہمیشہ نظریہ ہی فتح اور ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستانی ہمارے لیے سب کچھ ہے، مودی حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں بات چیت ممکن نہیں ہے۔ بھارتی سیاست اکھنڈ بھارت کے سوچ کے تابع ہو گئی ہے، بھارت کی ہر دوسری تنظیم انتہا پسندی سوچ کے تحت کام کر رہی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، ہمیں آنے والی نسل کو ہندوتوا کی ذہنیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ بھارت میں اس وقت 17 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک، 10 اہلکار زخمی۔ دہشت گردوں سے راکٹ لانچر، ایسمجیز، کلاشنکوف، ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ شاہد رند کی ڈی آئی جی اعتزاز قرائیہ کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ سی ٹی ڈی پشین اور ان کی ٹیم نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ دہشت گردوں کے پاس جدید اسلحہ ہونا سوال نشان ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ دہشت گرد سرنڈر کریں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوں۔ ترجمان حکومت سندھ شاہد رند نے کہا ہے کہ ریاست کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے، متحدہ کا اپنے وزراء اور اہم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کا دعویٰ، کراچی کو فی الفور وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ وفاق کے وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، صوبائی حکومت کوئی اور حربہ استعمال کر لے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے نہیں رکیں گے۔ سندھ حکومت سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کو سیکیورٹی دیتی ہے، یہ پاکستان کو اپنے اقدامات سے تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں حق نہیں ہے کہ وہ کراچی کے حکمران رہیں۔ کراچی جیسا اہم شہر سندھ حکومت جیسی نااہل صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق کو آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو خط پہ لکھا گیا ہے اور کابینہ میٹنگ میں بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ ساری وفاقی حکومت اور ریاست ہمارے موقف کو سن رہی ہے، کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا سیکیورٹی واپس لینے کا الزام سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ واضح کر چکے ہیں کہ متحدہ کے کسی رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل ہنا میمن کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے۔ وفاقی وزراء اسلام آباد میں موجود ہوں تو سیکیورٹی وہیں تعینات ہوتی ہے، یہ جس حکومت کے وزیر ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی سندھ حکومت فراہم کرتی ہے۔ منظم سازش کے تحت جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سندھ یا کراچی کے خلاف منفی بیانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کراچی کی وفاق کی نجکاری یا وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ کراچی سندھ کے کروڑوں عوام کا دل ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لوگوں پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ حافظ نعیم اور ان کی جماعت کی سیاست بھی منفی اور انتشار پر مبنی ہے۔ سہانے کے وقت پلانٹڈ افراد کے ذریعے جذبات بھڑکائے گئے، شہر بھر میں چوکنگ اور بندشیں عوام کی خدمت نہیں، غیر جمہوری احتجاج کیا گیا تو حکومت کارروائی کرے گی۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازہ پر اظہار افسوس، جہاں باق افراد کے لواحقین کو فوری 1-1 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی گئی۔ وزراء
ورثاء کو گھروں میں جا کر چک دیں گے، سانحے پر وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیاء الحسن نجار شامل ہیں۔ سب کمیٹی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ متاثرہ دکانداروں کو گھریلو اخراجات کی مد میں 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متاثرہ دکانداروں کو کاروبار کے لیے بلا سود 1 کروڑ روپے قرضہ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ تمام متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ کل تک پیش کر دی جائے گی۔ میئر کراچی مرسا وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے تحقیقاتی ٹیم بنا لی ہے جو معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چاہتے ہیں اداروں میں بے ضابطگی نہ ہو۔ ماضی میں ٹیکس کا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا تھا۔ عوام کو ہمارے شروع کیے ترقیاتی کام نظر آئیں گے۔ پنجاب کے اسکولوں میں اے آئی کا استعمال لازمی قرار، گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ تاریخ میں پہلی بار وزراء کی اے آئی ٹریننگ، مریم نواز نے خود لیڈ کیا۔ مریم نواز اور وزراء کی آفیشیل ورکشاپ امپاورنگ پنجاب ود اے آئی میں شرکت۔ ورکشاپ کا باقاعدہ آغاز منسٹر کی حاضری سے کیا گیا۔ گورننس اور پالیسی فریم ورک کی تشکیل کے لیے اے آئی کے استعمال سے آگاہ کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سوچ اور کام کے طریقہ کار کو بدل سکتی ہے۔ اصلاحات اور پالیسی سازی میں اے آئی کی معاونت ناگزیر ہے۔ اے آئی ٹولز کا ذمہ داری سے استعمال مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ انکم ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ کا سیکشن سی سے متعلق فیصلہ جزوی قلعدم قرار۔ کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ 2015 میں شامل کی گئی سیکشن 4B اور C برقرار رکھی جائے گی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مزاربہ، میوچل فنڈز، بینوولمنٹ فنڈز پر بھی ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مختلف سیکٹرز کو الگ الگ قانونی رعایتیں برقرار رہیں گی۔ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جس کی جو رعایت ہوگی وہ متعلقہ کمشنر سے حاصل کر سکے گا۔ سپر ٹیکس درست قرار دینے سے حکومت کو 310 ارب روپے ملیں گے۔ عالمی بینک کا پاکستان میں ٹیکس نظام میں بہتری اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور۔ پاکستان پانی کی سب سے زیادہ قلت والے ممالک میں شامل۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدید زرعی منصوبوں سے فصلوں کی پیداوار میں 14 سے 31% کا اضافہ ہوا۔ سبسڈی اصلاحات سے غلط مالی تقسیم، نقصان سرکلر ڈیٹ میں کمی آئے گی۔ ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی کو سماجی تحفظ کے پروگراموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ BISP کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مزید مؤثر بنایا گیا۔ پاکستان اور مالدیپ میں امداد کے لیے خود رجسٹریشن کی سہولت موجود ہے۔ عالمی بینک نے رپورٹ کو خطرات سے استحکام کی جانب سفر کا نام دیا ہے۔ 2026 میں پاکستان مہنگائی کی شرح 5.1% رہنے کا امکان۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس نے پاکستان کے معاشی اشاریوں کی پیشگوئی کر دی۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کی حقیقی GDP نمو 3.5% رہے گی۔ 2027 میں مہنگائی معمولی اضافے کے ساتھ 5.6% تک جا سکتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0.5% سے بڑھ کر 1.3% تک جا سکتا ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% کی توقع ظاہر کی ہے، جبکہ 2 برسوں کے لیے مہنگائی 5 سے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جس نے بنائے ہیں کمال کے بنائے ہیں، اب تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز سے متعلق دلچسپ ریمارکس، کہا کہ اتنی محنت کی ہے رولز بنانے والوں نے، آپ اپنی ہائی کورٹ پر الزام لگا رہے ہیں، ان رولز میں پیمنٹ کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز بنانے اور نافذ کرنے کا طریقہ کار ہے، فل کورٹ پڑھ کر منظور کرتی ہیں۔